ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، حفاظ اعظم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس چیز کی خواہش انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ نے اللہ کے حضور میں اپنی دعاؤں میں فرمائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نعمت بن مانگے عطا کر دی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے کہا، اللہ اگر آپ مجھے اختیار دے دیں کہ میں نبی بنوں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنوں، تو میں نبی کا امتی بننا پسند کروں گا۔ دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ محبوب پیغمبر کا امتی بنا دے۔ یہاں پر بعض بھائیوں کا اشکال بھی دور کر دینا ہے مقصود ہے، اور ایک عجیب نکتہ بھی بتانا ہے۔ ابھی اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ چلو یہ نکتہ سنا دوں آپ کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل کے طور پر بھی آپ اس بات کو پیش کر سکتے ہیں۔ ویسے تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی خود سچ ہونے کی دلیل ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو پھر سچ اور جھوٹ کی طرف منسوب کرنے کی کوئی بات ہی نہیں، وہ بات ہی سچ ہے۔ جو آقا نے کہہ دی بس وہ بات سچ ہے۔ لیکن لوگوں کے لیے جو عوام الناس ہے، جو جانتے نہیں ہیں کم علمی کی وجہ سے، ان کو بتانا مقصود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر آدمی صرف اپنے آپ کو بڑا بتا لینا ظاہر کرنا چاہتا تو قرب قیامت آسمانوں سے اترنے کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنے کے بجائے اپنے لیے کرتا، کیونکہ اس میں بڑک پن ہے نا۔ وہی آسمانوں سے اتر رہے ہیں، وہاں پر محفوظ رہ رہے ہیں، زمین سے اٹھا لیے گئے، اللہ کے ہاں بلا لیے گئے، آسمانی دنیا سے اتر رہے ہیں، نور کی سیڑھی لگائی جا رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ایک اعزاز والا عجیب و غریب معاملہ۔ لیکن جس کے ساتھ ہوگا نبی نے اسی کے ساتھ منسوب کیا کہ بھئی دیکھو یہ معاملہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ کیا پیارے نبی صاحب! ایسا نہیں کہ بڑی بات لگی چلو اپنے ساتھ فٹ کر لو، جو ہے وہ سنا دیا، ایسے ہوگا تو ہوگا۔ یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ بھئی اس سے بڑا نبی زمین پر ہے اور آسمان سے کسی کو اللہ اتار رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے جیسا کہنے کو کہا بس مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کا خلاصہ میں آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے تھے اور ایک صحابی لکھ رہے تھے، جو حضور فرماتے وہ لکھتے رہتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا دوسرے صحابی نے کہ حضور کے چہرے پر کچھ غم کے آثار یا کچھ حزن اور تکلیف کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا جو لکھ رہے تھے ان سے، کہ کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غم میں، کبھی خوشی میں، کبھی حالت جو ہے نا اس میں ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کرو کہ ہر بات نہ لکھا کرو، پوچھ لیا کرو کہ کون سی لکھوں کہ کون سی نہیں لکھوں۔ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا نہ چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منشا نہ ہو۔ آپ عجیب بات سنیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ہر حال میں وہی کہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔
پھر قرآن نے بھی اس کی تصدیق فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، ان کی زبان مطہر سے حالت غم میں بھی وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کی منشا ہوتے ہیں، حالت حزن میں بھی وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کا منشا ہوتا ہے، حالت فرحت و شادمانی میں بھی وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کا منشا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اسی لیے وحی کی دو قسمیں بنا دی گئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کتنی قسمیں ہیں وحی کی؟ دو قسمیں ہیں، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وحی مطلوع، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جا رہی ہو، جس کو ہم قرآن پاک سے بھی تعبیر کرتے ہیں، قرآن مجید سے بھی تعبیر کرتے ہیں، القرآن الکریم سے بھی ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں، قرآن مجید سے بھی ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے بھی ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ایسی وحی جو تلاوت کی جانے والی ہے آگے جا کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ اور منشا اللہ کا، الفاظ رسول اللہ کے، جہاں الفاظ بھی اللہ کے اور منشا بھی اللہ کا، وہ ہے کلام اللہ، جہاں الفاظ رسول اللہ کے اور منشا اللہ کا، وہ ہے وحی غیر مطلوع جس کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی وہی کہتے ہیں جو ان کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ اب ہر وحی قرآن ہے کیا؟ نہیں، بعض وحی کو اللہ نے وحی مطلوع قرار دیا ہے۔ جو ہے علماء اکرام نے اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کے دو اقسام بنائے، ایک وہ قسم جس کو اللہ نے کلام الہی بنا کر کے نازل فرمایا، اس کو علماء نے نام رکھا، مفسرین نے، محدثین نے، شراح نے اور فقیہ امت نے، فقہائے امت نے اس کا نام رکھا کیا؟ وحی مطلوع، ایسی آیت، ایسی وحی جو تلاوت کی جائے۔ اور بعض احادیث، بعض باتیں ایسی جو رسول اللہ کی زبان مطہر سے تو نکلی اور الفاظ رسول اللہ کے تھے، منشا اللہ کا تھا، اس وجہ سے اس کو کہا گیا وحی غیر مطلوع، تاکہ قرآن اور حدیث میں لوگوں کو شائبہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی عربی میں، یہ بھی عربی میں ہے، وہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو دونوں کا الگ کرنا ضروری تھا تاکہ وضاحت ہو جائے کہ کلام الہی کون سا ہے اور حدیث رسول کون سی ہے، وحی مطلوع کون سی ہے، وحی غیر مطلوع کون سی ہے، اس بات کا علم ہو، اندازہ ہو، اس وجہ سے دونوں کو الگ الگ کیا گیا۔ اور یہ بات کی بھی وضاحت اس میں ہو جاتی ہے کہ ہر بات رسول اللہ کے اوپر، چاہے وہ الفاظ رسول اللہ کے ہوں لیکن ہوتی اللہ کی وحی ہے، ہاں اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے، چاہے الفاظ رسول اللہ کے ہوں لیکن منشا اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ آیت مبارکہ حضور پر فٹ آتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی تو بس وہی کہتے ہیں جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے۔ اب وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی مطلوع، دوسرے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جو ہے اسی کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، اسی کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ وحی غیر مطلوع جو ہے اس کو احادیث رسول کہا جاتا ہے۔ احادیث رسول میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں، لوگوں کو معلوم اس نہیں، خواہ کے بہت سارے ساتھیاں اپنے ضعیف خوی ضعیف خوی ضعیف خوی بول کے جھگڑا کرتے رہتے۔ احادیث کی 17 سے زیادہ اقسام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر بولے تو وہ حدیث قولی کہلاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ادا نہیں کرے، عمل سے کوئی چیز ظاہر کرے، وہ حدیث فعلی کہلاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے نہ عمل کرے لیکن کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر حضور نے خاموشی اختیار کر لی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریر کہا جاتا ہے۔ لوگ بولے تو تقریر ہوتی، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ انہوں خاموش رہے تو وہ حدیث کا نام حدیث تقریر۔ سبحان اللہ، لوگ بولے تو تقریر ہوتی نا بھائی، لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے جس کو حدیث تقریر کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریر کہا جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ حضور کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور وہ خلاف شریعت ہو اور اس پر حضور نہ بولیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی اللہ ہیں، وہ رسول اللہ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول کے سامنے غیر شرعی کام کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر غیر شرعی ہوتا تو حضور ضرور متنبع فرماتے۔ اس لیے حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور حضور نے اس پر خاموشی اختیار کر لی تو پھر جان لو یہ بھی حدیث ہے، اس کو حدیث تقریر کہا جاتا ہے۔